نام سے جانتے ہیں۔ یہ مہینہ اپنے تمام تر فضائل اور برکات اور انعام کے ساتھ ہمارے سامنے آیا، اور الحمدللہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اخیر تک پہنچایا، اور اب ہم رمضان کے اس عشرے میں چل رہے ہیں جو نہایت اہمیت والا عشرہ ہے۔ وہ عشرہ جس کے لیے فرمان نبوی ہے کہ وہ مغفرت اور آگ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن، ویسے تو پورا رمضان مکمل خیر و برکت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے، لیکن رمضان کے آخری 10 دن یہ فضائل میں، برکات میں، انعام میں، معافی میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر اور اعتکاف کا وقت پایا جاتا ہے۔ اسی عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور جو لیلۃ القدر کی شب ہے وہ اسی عشرے میں پائی جاتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور پھر لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر اس ایک رات کو کسی کی کوئی عبادت اور یہ ایک رات میسر ہو جائے تو گویا کہ اس نے 1 مہینے کی راتوں میں عبادت کی، ایک سجدہ کر لیا تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں تک اللہ کو سجدہ کیا۔ تو یہ طاق جو 5 راتیں بتائی گئی ان میں سے کوئی ایک رات ہوگی، تو یہ پوری جو ایک راتوں کی تعداد وہ اسی ایک آخری عشرے میں تلاش کرنی چاہیے۔ 5 راتوں میں، اور بلکہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ پورے عشرے میں تلاش کرنا چاہیے۔ شب بیداری کی جائے، اللہ کے سامنے قیام کیا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے، کیونکہ یہ رمضان جو رحمت کے ساتھ داخل ہوا وہ جائے تو مغفرت کے ساتھ جائے۔ جو ہم پر، جو ہمیں نمازی بنا کر جو شروع ہوا رمضان، وہ ہمیں اللہ سے معاف کرا کے رخصت ہو، جس کے آتے ہی ہمارے سروں پر ٹوپیاں آ گئی، ہمارے قدم مسجدوں کی جانب بڑھنے لگے، ہمارے لب ذکر و اذکار اور تسبیحات میں مشغول ہو گئے۔ جب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو تو ہم ان اعمال پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم ان اعمال پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پھر اعتکاف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، کہ جو معتکف ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جو اعتکاف کرنے والا شخص ہے، جو معتکفین ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتے، کسی کی عیادت کو نہیں جا سکتے، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے ورنہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مسجد میں رکے رہنے کی وجہ سے جو ان کا یہ کار خیر، یہ اعمال حسنہ رکے، اللہ تعالیٰ ان کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے ان کا ثواب عطا فرماتا، ان کے لیے یہ اعمال حسنہ جاری کر دیے جاتے ہیں، ان کے لیے نیکیاں جاری کر دی جاتی ہیں جس طرح سے عمل کرنے والے کے لیے جاری ہوتی ہیں۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی برکت اور فکر مندی کی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جس کے آخری عشرے میں اور آخری جمعے کو ہم پہنچ گئے ہیں، آج ہمارے دلوں میں فکر کیا ہو، اس جمعے کے دن ہمارے ارادے کیا ہو، رمضان ختم ہونے کے بعد کی ہماری نیت کیا ہو، ہم رمضان گزرنے کے بعد بقیہ دن کیسے گزاریں گے، اس کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے عادتیں بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اچھی عادات ہم نے رمضان میں سیکھی، جو اچھے اعمال کے عادی ہم رمضان میں بنے، بعد رمضان بھی ہم اس پر عمل کرتے رہیں۔ رمضان زندگیوں کو بدلنے کے لیے آتا، گناہوں کو کم کرنے کے لیے آتا، معاف کرانے کے لیے آتا، رحمت لے کر کے آتا ہے، اور یہ رحمتیں، یہ مغفرتیں، یہ معافیاں اگر ہم سے یوں ہی چلی جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے کہ جس کے سامنے سے رمضان گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا۔ جب اس مہینے میں ہم نہ کرا پائے تو پھر کب کرائیں گے؟
پھر اس رات کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شب قدر کی راتوں میں، جو رات ہے اس میں جو ثواب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ جو رات میں قیام کرے، عبادات کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم رہا گویا کہ وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ پھر اذا كان لیلۃ القدر نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ وَيُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ۔ جب شب قدر کی رات ہوتی ہے، حضرت جبریل امین فرشتوں کے لشکر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے پر جو کھڑے بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہا ہو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا عزیز بندہ جو تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور تجھے بڑا جانتے ہوئے، تجھے معبود جانتے ہوئے، تیری بڑائی بیان کرتے ہوئے تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تیرے سامنے رکوع کر رہا ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ ارے جو فرشتوں کی دعائیں اگر ہمارے لیے شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے سے کیوں رکے؟ ارے تمام لوگ انتشار نہ پھیلائیں، جو بیٹھ جائیں جہاں پر جگہ ہے، باقی جو لوگ کام کرنا ہے وہ اپنا کر لیں۔ تو یہ جو عشرے کی فضیلتیں ہیں، اب یوں نہ ہو کہ ہم عید کی تیاریوں میں اس پورے عشرے کو فراموش کر جائیں۔ ہم نے ابتدا اچھی طریقے سے کی اور یوں نہ ہو کہ ہم انتہا تک پہنچتے پہنچتے غافل بن گئے۔ اب جس صحیح طریقے سے رمضان میں داخل ہوئے تھے، جن تیاریوں کے ساتھ ہم داخل ہوئے تھے، یوں نہ ہو کہ رمضان جاتے جاتے ہماری وہ تیاریاں نامکمل ہو جائیں، ہماری وہ تعلیم، ہماری وہ سیکھ، ہمارا وہ سبق جو پہلے رمضان سے ہم نے ارادہ کیا تھا وہ کہیں رمضان جاتے جاتے ہم سے چھوٹ نہ جائے، وہ ہماری اچھی عادتیں ہم سے ترک نہ ہو جائیں، ہم پھر کہیں غافل نہ بن بیٹھے۔ اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے، سبق لینے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، آنسو بہانے کی ضرورت ہے، دل کو اللہ کے سامنے جھکانے کی ضرورت ہے۔ جب ایسی فکریں ہم کریں گے تو تبدیلیاں آئیں گی، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ رمضان واقعی تبدیلیوں کا مہینہ، تب ہمیں محسوس ہوگا رمضان واقعی مغفرت کا مہینہ، تب ہمیں محسوس ہوگا رمضان واقعی دلوں کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، تب ہمیں محسوس ہوگا واقعی رمضان میں رحمتیں ہوتی۔ یہ جب ہم رمضان کے بعد ویسی زندگی پر عمل کریں گے تب اس کی لذت میں محسوس ہو، ورنہ رمضان میں تو رحمتیں ہو ہی رہی، رمضان میں تو ہو ہی رہی ہیں، رمضان کے بعد اگر اس کے اثرات نظر آئیں تو اس کی لذت اور مزہ محسوس ہو۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے جو دھیرے دھیرے سے ہمارے سامنے سے گزر جائے گا، یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، اب فکر اس بات کی کرے کہ ہم نے اس مہینے میں اپنے آپ کو کیسا بنایا، ہم نے کیا اللہ کا محبوب بندہ بنایا، کیا وہ بری عادتیں جو ہم نے رمضان میں چھوڑی تھی کیا ہم ان بری عادتوں کو بعد رمضان چھوڑ پائیں گے، کیا ہم نے جن باتوں سے پرہیز کیا تھا رمضان میں کیا ان باتوں سے ہم رمضان بعد پرہیز کر پائیں گے، کس طرح سے ہم نے اپنی زبان کو غیبت، چغلی، برائی، گالی سے محفوظ کیا تھا رمضان میں، کیا ہم اس بات پر رمضان بعد بھی عمل کریں، اس کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ جن باتوں سے ہم نے، جن شیطانی باتوں سے اپنے دل کو روکا تھا، اپنی زبان کو لگام لگائی تھی، اپنی آنکھوں کو پردے ڈالے تھے برائیوں سے، اپنی سماعتوں میں پردے ڈالے تھے برائیوں سے، بعد رمضان بھی انشاءاللہ ہم برائیوں سے بچنے والے بنیں، بعد رمضان بھی ہم انشاءاللہ برائیوں سے بچنے والے بنیں گے۔ تو یہ نہایت عظمت والا مہینہ، یہ جو برکت والا مہینہ، یہ رحمت والا مہینہ ہمارے سامنے سے جا رہا، ہم اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ سے معافیاں مانگ لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی ایک عبادتیں جو ہیں بدنی ہوتی ہیں اور مالی عبادت بھی ہوتی ہے۔ بدنی عبادت جس طرح سے ہم اپنے اعضاء سے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے اعضاء کو جھکاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے۔ بدنی عبادت مطلب اب نماز ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، ہمارا بدن شامل ہو، یہ فرض جو ہے عبادتیں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مالی عبادت جس میں ہمیں مال خرچ کرنا ہوگا، جیسے زکات۔ تو بدنی اور مالی عبادتوں کو جو مجموعے کو بنیاد اسلام قرار دیا گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ ارکان فی الدین شہادۃ اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ 5 ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو بیت اللہ کا حج کرنا اس میں بھی مال شامل اور اعمال بھی شامل، اور حج کی جو زکوٰۃ جو ایسا مال ہے جس میں جو ہے مالی عبادت بتائی گئی اور پھر اس کے لیے کچھ شرائط مقرر کی گئی۔ نماز روزہ یہ تو تمام لوگوں پر، ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز اور رمضان کے روزے، وہ چاہے امیر ہو غریب ہو کسی بھی طرح کے ہو۔ لیکن جو مالی عبادات ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے آسانی فرمائی، یہ ان کے لیے ضروری قرار دی گئی جو مالدار ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس بقدر نصاب مال ہے، اور پھر اگر مال ہے تو اس پر سال گزرا ہو۔ تو جو زکوٰۃ کا نصاب تیار کیا گیا جس کی مقدار بتائی گئی 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، یا اس میں سے کسی ایک کی مالیت کے بقدر مال ہو، کیش ہو، یا پھر دونوں کو ملا کر کے کسی ایک نصاب کو پہنچ جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ مال تجارت جو سامان بیچنے کے لیے دکان پر جی کہہ رہے ہیں پٹی باندھ جو ہے اندر ایک اپنا کارکرم کو باہر نہ نکلے۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا بتایا گیا کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، اس کو مقدار متعین کی گئی کہ جس کے پاس میں ہو اتنا مال اور اس پر سال گزر جائے، شریعت نے یہ متعین کیا کہ وہ 2.5% اس پر سے مال غریبوں پر خرچ کرے۔ وہ 2.5%، یعنی ٹوٹل مال کا 2.5% غریبوں پر اللہ نے رحم کرتے ہوئے، شریعت نے رحم کرتے ہوئے غریبوں کے لیے ایک حصہ متعین کر دیا تاکہ ان کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں، تاکہ معاشرتی طور پر وہ بھی مضبوط ہو جائیں، سماجی طور پر، معاشی طور پر، مالی اعتبار پر رحم کرتے ہوئے یہ حصہ متعین کرایا گیا کہ ان کے لیے ایک حصہ متعین کیا جائے، تو جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان تک وہ مال پہنچایا جائے۔ پھر اگر ایسا مال ہمارے پاس ہے اور اتنے مالیت کے ہم مالک ہیں، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو اپنے مال کا حساب لگائیں کہ اس پر سال گزرا ہے اور کیا ہم نے زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی۔ یہ ایک فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے عائد کیا گیا، یہ مال میں ایک حصہ متعین کیا گیا کہ اس حصے کو ہم راہ خدا میں غریبوں پر خرچ کریں تاکہ اس کا اجر عظیم ہم پائیں، تاکہ اس کا اجر عظیم ہم پائیں، اللہ کے وہاں ہم اپنا حصہ پائیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ بخیلوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو مال خرچ کیا ہے اس میں وہ بخل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسی مال کا طوق انہیں پہنایا جائے گا، اسی مال کا طوق انہیں پہنایا جائے گا روز قیامت کہ یہی تمہارا مال ہے، اس کا طوق پہنو۔ تو زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں صدقات اور مال خرچ نہ کرنے والوں کے لیے سخت تنبیہاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ اللہ فرماتا ہے خرابی ہے ہر چغل خور کے لیے، ہر لان تان کرنے والے کے لیے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور الذی جمع مالا وعددا، اور جو مال جمع کرتا ہے اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ ایحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ ایحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ ہمیشہ ہمیش نہیں رہ جائے، یہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ایک آگ ہے۔ التي تطلع على الافئدہ، جو دلوں تک چڑھ جائے، جو صرف جسم کو نہیں جسم کے اندر بھی گھس کر دل اور جگر کو جلا کر خاک کر دے۔
یہ ان کے لیے وعیدیں ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، جو غریبوں پر رحم نہیں کرتے، جو مظلوموں پر ہمدردانہ دل نہیں رکھتے، جو مسکینوں کے لیے نرمی کا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے سخت تنبیہات فرمائی۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، جو لوگ مال کو خزانہ، سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی یہ تو عذاب، اوپر سے عذاب یا سزا کا ہونا یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سختی اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، روز قیامت ان پر یہ مال جہنم کی آگ سے پگھلایا جائے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اسی گرم مال سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور یہ کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، آج اس کا مزہ چکھو جو تم ذخیرہ اندوزی کیا کرتے۔ کتنی سخت بات ہے، کتنی سخت بات ہے کہ وہ مال جس کو عزیز سمجھا جائے اور جسے خرچ کرنے سے اس لیے ڈرا جائے کہ کہیں یہ مال ختم نہ ہو جائے، وہی ہمارے لیے اوپر گرم کر کے اس سے ہمارے جسموں کو داغا جائے، ہمارے جسموں کو داغا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ اور صدقات واجب ہو اور وہ مال ادا نہ کرے، راہ خدا میں خرچ نہ کرے، یہی مال قیامت کے دن گنجے اور کالے نہیں کرتے تھے۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ ہم غریب ہو جائیں گے، ہمیں یہ فکر تھی ہم کل کیا کھائیں گے، ہمیں یہ ڈر لاحق ہوتا تھا غریب کو دے دیں گے ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، ہمیں مال پہ بھروسہ تھا۔ اسی مال کے بھروسے پر نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مال آج ہمارے لیے وبال جان بنا ہوا، وہی مال ہمارے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فریضے عائد کیے گئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو سمجھا جائے، ان کی حقانیت کو سمجھا جائے، ان کی سنجیدگی کو سمجھا جائے اور ایمانداری سے اپنے مال کا حساب لگایا جائے، اور جتنے مالوں کی اگر زکوٰۃ رہ گئی ہے ان کو حساب لگا کے جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان تک پہنچایا جائے۔ تو سب سے پہلی جو شرطیں بتائیں، پھر زکوٰۃ کے فقہاء کرام نے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے، تو اس اعتبار سے فقہاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں۔ جب انسان زکوٰۃ اپنے مال سے دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا، ایک گندگی مال سے دور ہو گئی، گویا کہ یہ مال اب پاک اور صاف ہو گیا۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ گندگی جسم سے الگ ہو یا کپڑوں سے الگ ہو تو نکھار آتا ہے یا بدنما ہو جائے، خوبصورتی بڑھتی ہے اس میں اچھائی کا اضافہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ معنی بیان کیا کہ زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے ہیں، جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے مال سے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ پھر تیسرے معنی یہ بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ کے معنی ہے تصدیق کرنا، یعنی کسی کو سچا بتانا۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس نے اللہ کے فرض کردہ عمل کی تصدیق کر دی، اس نے سچا جان لیا اس کو۔ تو اگر اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مال خرچ ہو جائے گا، ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہم عذر اور بہانے تلاش کرتے رہیں گے، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ بہانے بھی جانتا ہے، وہ دل کی تمام چالاکیوں سے باخبر اور واقف ہے، وہ ان تمام باتوں سے باخبر ہے۔ اگر وہ ہمارے مال کو خرچ کرنے اور برباد کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سے بچا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس سے ہمیں بچا نہیں سکتی، ہمارے مال کو بچا نہیں سکتی۔ ہم وہ مال جس کو یہ سمجھ کر ہم نے زکوٰۃ نہیں دی کہ یہ خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مستقبل میں فیوچر میں ہم کیا کریں گے، ایک جھٹکے میں اللہ عرش سے فرش تک پہنچا دے، ایک جھٹکے میں۔ تو کون ہمارا معاون بنے گا؟
کون ہمارا مددگار بنے گا؟ اللہ رزاق ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اور اس نے اگر تھوڑا سا حصہ منتخب کرایا ہے تو اس کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ جو صدقات ہیں وہ غریبوں مسکینوں کا حق، غریب اور مسکین کو دیے جائیں، غریب کو دیا جائے، مسکین کو دیا جائے۔ جو لوگ قرض دار ہیں ان کو، اور ایسا قرض ہے جو ان کے اوپر بوجھ ہے، ان کے قرض کی ادائیگی کرائی جائے اس زکوٰۃ کے مال سے۔ یا پھر وہ لوگ جو مسافر ہیں اور ان کا سفر میں ان کے مال کا ضیاع ہو گیا ہے، کسی طرح سے لٹ گیا یا ختم ہو گیا ہے، تو ان کو بھی دی جا سکتی۔ پھر وہ لوگ جو راہ خدا میں نکلنے والے لوگ ہیں، راہ خدا میں جانے والے لوگ ہیں، وہ چاہے حج کے فریضے سے گئے ہوں یا کسی اور وجہ سے گئے ہوں، ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غلام اور کسی کے جو ہے آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ ہو سکتا ہے، اس میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پھر جو زیادہ فضیلت والے جو صدقات ہیں جس پہ دوہرے اجر کا وعدہ کیا گیا کہ کن لوگوں پر خرچ کرنے میں دوہرا اجر، تو جو اپنے رشتہ دار ہیں جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان پر مال خرچ کرنے پر دوہرے اجر کا وعدہ کیا گیا۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنا، دوسرا صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داری کو نبھانا، اس بنا پر اس میں دوہرا اجر کا وعدہ کیا گیا۔ پھر جو اللہ کے دین کو پڑھانے والے، پڑھنے والے، اللہ کے لیے کام کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر خرچ کرنے پر بھی دوہرے اجر کا وعدہ کیا گیا۔ تو اگر ایسی جگہوں پر ہم خرچ کریں گے تو اس پر دوہرا اجر ملے گا۔ پھر کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں اگر اپنے رشتہ داروں میں دیکھا جائے تو بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر بھائی ضرورت مند ہے، بھائی بہن کو بھی دے سکتا ہے، بہن بھائی کو بھی دے سکتی ہے اگر ضرورت مند ہے۔ اپنے چچا کو، اپنی خالہ کو، اپنے ماموں کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، اپنی بھتیجی اور بھانجی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب کن کو نہیں دی جا سکتی؟ اپنے اولاد کو۔ باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اسی طریقے سے اولاد اپنے باپ کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو، دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ شریعت نے ان کا نان و نفقہ انہی کے ذمے لگایا، تو ان کی زکوٰۃ سے نہیں بلکہ اپنے پاک مال سے مدد کی جائے۔ اسی طریقے سے جو اہل سادات ہیں، جو سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح مسجد میں بھی زکوٰۃ اور فطرات کی رقم نہیں لگائی جا سکتی۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ فطرے کے جو ہے پیسے کبھی کبھار مطلب وہ لا علمی میں ادا نہیں کر پائے، اب وہ مسجد کا جو ایک اگر جن مسجدوں میں نماز ہو رہی عید الفطر کی، اس میں جب وہ آتا ہے چندے والا تو وہی فطرے کے پیسے ڈال دیتے ہیں۔ تو فطرے کی جو رقم یہ جو ہے مسجد میں صاف ستھری رقم ہی لگائی جاتی ہے، یہ زکوٰۃ یا فطرات اس طرح کی کوئی رقم مسجد کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں جو اللہ کا گھر ہے اس کی تعمیر اور اس کے کام کے لیے ہمیں پاک مال ہی دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جاتے ہوئے رمضان میں ہم سب کو جو بچی ہوئی تراویحاں ہیں، جو بچے ہوئے روزے ہیں، جو بچی ہوئی شبیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔